بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی سنن میں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت عبداللہ ابن قرد رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر او ثم القر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے، اور پھر یوم النحر کے بعد القر، حاجیوں کے قیام کرنے اور ٹھہرنے کا جو دن یعنی منا میں ٹھہرنے کا دن ہے وہ ہے یعنی 11ویں ذی الحجہ۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفۃ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب۔ لوگوں، عرفہ کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے، ایام تشریق ہیں، یہ ہم اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے عید کے دن ہیں، لہذا اور یہ دن کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے ہمیں اور آپ کو جو معلوم ہوتا ہے وہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عید کا دن یعنی عید الاضحیٰ کا دن، میری مراد عید الاضحیٰ سے ہے، یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے غیر حاجیوں کے لیے اس دن جو کام مشروع ہیں وہ تو اور ہیں، یعنی کنکڑی مارنا ہے، اپنے قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، اپنے بال کٹانے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف کرنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، یہ سارے کام ان کے لیے ہیں۔ البتہ غیر حاجی کے لیے اس دن جو کام مشروع قرار دیے گئے ہیں وہ 4 کام ہیں۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام نماز ہے یعنی نماز عید، دوسرا کام اس کے بعد کیا ہے وہ قربانی کرنا ہے، اور تیسرا کام صدقہ کرنا ہے، اور چوتھا کام ذکر الہی ہے۔ اور یہ کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ پہلا کام عید الاضحیٰ یعنی عید کی نماز پڑھنا ہے۔ عید کی نماز یہ مسلمان کے اوپر واجب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مسلمانوں پر واجب قرار دیا، بلکہ عورتوں پر بھی آپ نے اسے تاکیدی قرار دیا ہے، حتیٰ کہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ جو عورت جس کے پاس اپنی چادر نہ ہو، اپنا پردہ نہ ہو، وہ اپنی پڑوسن سے عاریتاً مغنی لے کر کے وہ چادر یعنی پردے کے لیے چادر لے اور عید کی نماز پڑھنے جائے۔ لہذا عید کی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ عید الفطر سے اس طریقے سے مختلف ہے کہ عید الفطر کے لیے سنت یہ ہے کہ بندہ کچھ کھا پی کر کے جائے، لیکن عید الاضحیٰ کے لیے جو نکلنا ہے وہ کھائے پیے بغیر جائے گا۔ اس کے بعد جو آداب ہیں وہ سارے وہی عید الفطر کے آداب ہیں، یعنی انسان سے جو زینت ہو سکے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکے، خوشبو لگا سکے، وہ پہن کر کے جائے، راستے میں جائے تو تکبیر کہتے ہوئے جائے، اور یہ تکبیر وہ کہتا رہے گا یہاں تک کہ نماز عید شروع ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جس راستے سے گیا ہے اس کے علاوہ دوسرے راستے سے واپس آئے۔ دوسری چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنا ہے۔ یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ قربانی عید کی نماز پڑھنے کے بعد مشروع ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی جانور ذبح کیا گیا تو وہ قربانی ادا نہ ہوگی۔ تیسری چیز جو مشروع ہے وہ یہ ہے کہ عید کی قربانی جو کی جا رہی ہے اس کو انسان خود بھی کھائے اور اس میں سے کچھ صدقہ اور خیرات کرے۔ خاص طور پر پڑوس میں اگر کچھ غریب فیملیاں، غریب خاندان ہیں تو انہیں انسان اگر ایک پورا جانور قربانی کے لیے نہیں دے سکتا تو اپنے قربانی کے جانور کا گوشت کا کچھ حصہ ضرور دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد ہوتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس قربانی سے تم خود بھی کھاؤ اور غریبوں اور مسکینوں کو بھی کھانے کے لیے دو۔ اور چوتھا
کام اس دن جو ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، یعنی بکثرت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا ورد کرے، اور یہ ہر جگہ جہاں کہیں بھی ہے وہ اس کا ورد کرتا رہے، اس سے غافل نہ ہو۔ یہ چیزیں اس دن کے مشروع کاموں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کو اس دن کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔